السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی وعظمت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وعمر لجمیع المؤمنین والمؤمنات تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام تعریف اس رب کائنات وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جو ساری خلقت کا پالنہار ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین اکرام، بزرگان دین، برادران اسلام اور عزیز اسلامی اطفال، یہ جو دو چینل ہے، تحریک اصلاح اعمال، انوار اسلام نیٹ ورک، سابق میں بھی مجھ سے ایک بیان لیا گیا تھا جو تعزیہ اور علم کے بابت تھا۔ یہ میرا دوسرا بیان ہے اس پر۔ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایک تو چینل ہے اصلاح اعمال، اعمال کی اصلاح۔ یقیناً اب یہ دور نیٹ ورکنگ کا دور ہے، بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ اب پہلے کی طرح والدین، بزرگان خاندان بیٹھ کے بچوں کو دینی فکر دیں، ایسا رجحان گاہے گاہے ہی خاندانوں میں نصیب ہوتا ہے۔ تو اب ایک چیز چل پڑی ہے نیٹ ورک کی، اور یہ نیٹ ورک بہت فائدہ مند بھی ہے، اور اس نفع کا جو ذریعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو اس سے فائدہ امت کو اٹھانا چاہیے۔ تو یقیناً یہ جو سعی ہے، یہ جو کوشش ہے امت مسلمہ کے لیے عصر حاضر میں ایک آب حیات سی ہے کہ جو بچے شوق میں نیٹ ورک سے وابستہ ہو رہے ہیں، میڈیا سے وابستہ ہو رہے ہیں، تو ان کو بھی دینی فکر، دینی افکار، ان کے نظریات کو بدلنے کے لیے کارگر ثابت ہوں، تو ایسے اور اہل سنت والجماعت کے چینلز بننا چاہیے، چونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ اشاعت دین کا معاملہ پہلے جو ہوا کرتا تھا وفود کی شکل میں، جیسا ہمارے بانی جامعہ علیہ رحمت رضوان آج سے 100 برس پہلے وفود بنا کر طلباء کے گاؤں کھیڑے گاؤں کو دین کی اشاعت کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ وہی ایک سنت کا طریقہ ہے کہ چینلوں کے ذریعے بھی امت مسلمہ تک، امت مرحومہ تک یہ معاملہ پہنچے، اور جو بے راہ روی کی روش نئی نسلوں میں آ رہی ہے، ان کی بازیابی ہو سکے، ان کے سدباب ہو سکے، اور ان کو دین کا رجحان اور دینی افکار ان کے اندر اجاگر ہو سکے۔ یہ بہت بڑی ایک صحیح ہے، آب حیات جیسی ہے، جو جیسے جلا بخشتی ہے زندگی کو، ویسے ہی ایمان کو جلا بخشنے کا، عقیدوں کو درستگی اور راسخ عقیدے کی پختگی کے لیے ایک کام ہو رہا ہے۔ بہرکیف آج کا میرا عنوان دونوں چینلوں کی طرف سے معجزات حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیا گیا ہے۔
عزیزوں اور بزرگوں، ناظرین اکرام، یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ ہیں، یہ مظہر خدا ہیں، اور آقا علیہ السلام کی کئی ادائیں معجزات سے بھری ہوئی ہیں، اور آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ معجزہ کا ایک ایسا سرچشمہ ہے کہ جتنے سابقان انبیاء علیہم السلام کو معجزات دیے گئے، ان سے اعلیٰ تر اور ان سے افضل اور ان کے سارے معجزات کا مجموعہ میرے آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ پیارے آقا علیہ السلام پر جو قرآن نازل کیا گیا یہ خود ایک معجزہ ہے۔ جتنے کتب سابقین آئے وہ معاملہ الگ رہا، مگر قرآن خود ایک اعزاز رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دیا قرآن کے ذریعے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ کلام سحر ہے، جادو ہے، اور یہ آقا علیہ السلام اپنے من سے گھڑ کے کہتے ہیں، تو اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیغام دیا کہ چلو اگر تم دعویٰ کر رہے ہو، اپنے دعوے میں سچے ہو، تو ایک دو آیت صحیح لا کر تو بتاؤ ذرا۔ تو قرآن خود ایک کیا ہے؟ معجزہ ہے، جس کے ذریعے پیغام دیا گیا، جس کے ذریعے دعوت دی گئی، وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ آج تک دنیا ایک مثال تو بہت دور کی بات ہے، آدھی آیت برابر بھی نقل کر کے پیش کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ تو قرآن بھی معجزہ ہے، میرے آقا جو پیغام لائے وہ بھی معجزہ ہے۔ اور آقا علیہ السلام جب دنیا فانی میں تشریف لائے تو معاملہ آپ سے پہلے آپ کے جیسا حسین و جمیل معجزات کے برکات کے ساتھ دنیا میں کوئی تولد نہیں ہوا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام سارے عیوب سے مبرہ، قد خلقتا کما تشاء کے تحت آپ ایسے تولد ہوئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ تو خدائے جل مجدہ نے پیارے آقا السلام کو مختون، سب کی ختنہ دنیا میں آئے بات ہوتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کرائے ہوئے دنیا میں تشریف لائے، تو یہ خود ایک معجزہ ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا کی تاریخ ہے یہ بات پہ کہ اس وقت ساری دنیا میں مرد بچے پیدا ہوئے، ایک بھی لڑکی نہیں ہوئی، چونکہ آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مجدہ نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ بھی آقا علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ جب آپ تشریف لائے تو روئے زمین پر کوئی ایسا مفسد عمل رونما نہیں ہوا جو دنیا کا دستور بنا ہوا تھا اس وقت ایام جہالت کی وجہ سے۔ جاہل لوگ اپنے بچیوں کے پیدا ہونے پر زندہ درگو کرتے تھے، تو خالق کائنات ایسا کسی کو موقع ہی نہیں دیا کہ میرے آقا جب تشریف لائے تو آقا علیہ السلام سراپا رحمت بن کے آئے تو پوری دنیا میں امن کا پیغام ملا۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ آقا علیہ السلام کے معجزات بے انتہا ہیں، اور ہم عاجز ہے کہ اس کو محصور کر کے بیان کر سکیں، مگر کیونکہ ہماری نئی نسلوں کو معلوم ہونا معجزہ ہے کیا۔ ایک ہے خالق کی قدرت، جو پوری کائنات کو بنانے والا مالک، سارے عالم کا پروردگار، جو اپنے آپ کو رب العالمین، سارے عالمین کا پالنہار بتاتا ہے، تو وہ اس کے جتنے معاملات ہیں وہ قدرت ہے۔ یہ خالق کا معاملہ ہے، یہ خالق کی صفت ہے کہ ہر نو چیز جو کسی کے خیال تصور میں نہیں آ سکتی وہ کر سکتا۔ مردے کو زندہ کرنا، جلانا، مارنا، شفا دینا، یہ سب اللہ کے اوصاف خاصہ ہے، یہ قدرت بولتے اس کو، جو خالق سے ہی ہوتا معاملہ۔ اور پھر اللہ جل مجدہ اپنے خاصان خاص جو بندے ہیں جس کو رسول اور نبی کہتے ہیں، رسول جو ہوتا ہے اس کو نئی کتاب اور نیا دین دونوں دیے جاتے ہیں، اور پھر رسول کے تحت کئی انبیاء ہوتے ہیں۔ سابقان رسول جو ہوتے تھے ان کے ساتھ کئی وقت آہن میں جو ہے کئی نبی ان کے ساتھ کام کرتے، ان کی رسالت کو لوگوں تک پہنچاتے۔
مگر میرے آقا کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ رسول بھی آپ خاتم اور اکیلے، نبی بھی خاتم اور آپ اکیلے. پوری دنیا میں یہ آپ کا زندہ معجزہ ہے کہ آپ اکیلے پوری دنیا میں دین اسلام کو وہ سند حاصل کرنے لگوائی، دین اسلام کو وہ سند دلوائی کہ اللہ جل مجدہ آپ کی اشاعت اور آپ کی تبلیغ کے اس معجزے اور کارنامے سے ایسا مسرور ہوا کہ سند دے دی، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے پاس اگر کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. اکملت لکم دینکم، سند دے دی کہ آج دین مکمل ہو گیا. حالانکہ سابقین انبیاء بھی بہت محنت کیے، ہزار سال بہت محنت کیے، مگر خدا کی مشیت اور خدا تعالیٰ کے یہ محبوب ہے اور آپ کو سارے انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا گیا ہے. تو آپ کی سرداری کا معاملہ یہ رہا کہ آپ دین اسلام کی ایسی تبلیغ فرمائیں، ایسی اشاعت فرمائیں کہ شاعر کہتا ہے یہ کیا کم معجزہ ہے بعد میں قرآن اترا ہے. یہ کیا کم معجزہ ہے بعد میں قرآن اترا ہے، بنائی ہے فضا سرکار نے کردار سے پہلے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے انسان جو انسانیت بھول چکا تھا، عقل و دانش سے بالکل قردیت کی طرف جا چکا تھا، ان کا احیاء فرمایا. اخلاق، حسن رحم، اچھے کردار، عفو درگزری، خیر خواہی، بے کسوں کی دستگیری، بوڑھے اور ضعیفوں کی ہمدردی، یہ سب دنیا بھلا چکی تھی. مگر میرے آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو ایک دوسرے پہ جو خون کو حلال کرتے تھے ان کو حرمت کا احساس دلایا، اور ایک دوسرے کی بقا کی ایک تجدید والا، انسانیت کی تجدید والا معاملہ آقا علیہ السلام نے اپنے کردار سے، اپنے معاملات کے ذریعے، اپنی روزمرہ زندگی کے ذریعے لوگوں میں ایک جان ڈال دی. اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے نہ صرف انسانیت فائدہ اٹھائی، چرند پرند درند کائنات کا ہر ذرہ میرے آقا سے فائدہ اٹھایا. عزیز اور بزرگوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے. ایک دن ہمارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں امامت فرما رہے تھے، تو کچھ صحابہ جلدی رکوع اور سجدہ کر رہے تھے، جلدی سجدے میں رکوع میں چلے آتے تھے. تو میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا امام ہوں، تم مجھ سے پہلے رکوع سجود میں جلدی جایا نہ کرو، میرے رکوع سجود سے پہلے سبقت نہ کیا کرو. میں تم کو آگے سے پیچھے سے دونوں جانب سے دیکھتا ہوں، جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی طاقت دی ہے کہ ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی مدینے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اسی لیے ہمیں اچھے کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اچھے کاموں کو دیکھ کر خوش ہوں. آپ کا جو پیغام دین اسلام ہے، اس کے اندر سب سے پہلی بات جو تعلیم دی گئی ہے وہ اچھائی کی، خود کو پہلے سنوارنے کی تعلیم دی گئی. اس لیے آقا علیہ السلام نے جب سب کو اچھا کر دیا تو خالق بھی خطاب فرمایا، کنت خیر امہ. یہ چینل کا مقصد بھی یہی ہے، کنت خیر امہ، تم بہترین امت ہو. تو بہترین کا مطلب کردار میں، معاملات میں، دستگیری میں، خیر خواہی میں، ایک دوسرے کی غم خواری میں، ہر معاملے میں جس زاویے سے امت کو دیکھیں گے اس میں امت کھری اترے. یہ آقا کی تربیت ہے. یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایسا معاملہ کیا کہ سابقان انبیاء دعوت ہزار سال دے کے بھی اپنی امت کی تطہیر کر کے خدا کی رضا کے پابند نہ کر سکے. یہ رب کی مشیت تھی، یہ رب جانے کیا معاملہ تھا. مگر ہمارے آقا علیہ السلام نے جب محنت کی، حبیب اللہ علیہ السلام نے حبیب کبریا کی مدد سے ایسا معاملہ ہوا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی کہ جتنے ادیان ہزاروں سال محنت کر کے بھی اتنی پروان نہیں چڑھے. آقا علیہ السلام
آج 14 برس میں دنیا کے کونے کونے میں دین کی روشنی پھیل چکی، ہر ایک تک دین اسلام کی فکر و فہم پہنچی. اور یہ تو معاملہ لوگوں کے ساتھ تھا کہ آقا علیہ السلام واقعی کئی واقعات ملتے آپ کو کہ آقا علیہ السلام پیچھے جو معاملات ہوتے تھے فوری آپ بیان کر دیتے تھے. تو یہ جو سامنے جیسا دیکھتے پیچھے دیکھنا یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں، تو یہ معجزہ ہے. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی، جو قدرت کرے تو وہ تو قدرت ہے، وہ خالق کا معاملہ ہے. تو نبیوں سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ معجزہ. کسی نبی سے ایسا کام ہو جائے، کسی رسول سے ایسا کام ہو جائے جو عام بندگان خدا کے بس میں سے نہیں ہے، ان کر ہی نہیں سکتے چاہ کے بھی، اس کو بولتے ہیں معجزہ. اور یہی کوئی مومن سے ہو جائے اسے کہتے ہیں کرامت. جیسے پیارے آقا کے کئی ایسے مومنین ہیں، آقا اسلام کے ایسے امتی ہیں، صحابہ، تابعین، طبع تابعین میں ایسے ایمان والے تقرب اللہ رکھنے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایسے کام کیے جو معجزات کے قریب دکھتے ہیں، کیونکہ معجزہ صرف نبی سے ہوتا ہے. اور ایس جیسی چیزیں جب مومنین سے ہوتی ہے تو وہ کرامت کہلاتی ہے. جیسے حضور سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی کرامتیں مشہور ہیں، اور یہ ساری چیزیں دنیا دیکھتی ہے، دیکھ کر ایمان لاتی. اشاعت دین کے لیے حضرت ہند الولی غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی سنجری ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بھی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں. جیسے جے پال جادوگر کو اس کی جادو کا اثر توڑ دینا، انا ساگر کو کوزے میں جمع کر لینا، یہ کرامت. تو ایک مومن سے ہو جائے تو کرامت، نبی سے ہو جائے تو معجزہ، خالق سے ہو جائے تو وہ قدرت. اب پھر کسی کافر سے بھی ہوتا، کافر تزکیہ کر کے اور محنت کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے کسی طریقے سے اگر تیار کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بھی بعض ایسے کام کرتا کہ عام انسان نہیں کر سکتا. تو اس کو کہتے ہیں استدراج. کیا کہتے ہیں اس کو؟ استدراج. کافر سے ہو جائے تو استدراج، مومن سے ہو جائے کرامت، نبی سے ہو جائے معجزہ. تو اب جو ہم بات کر رہے ہیں معجزات النبی، اور معجزات النبی میں خاص کر ہمارے آقا کے بارے میں، رحمت کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو ایک معجزہ آپ سن لیے کہ نماز میں صحابہ جب پیچھے کرتے تو فوری فرماتے کہ جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں. اب ایک مرتبہ ایک اعرابی جو ہے، اعرابی کہتے ہیں بدوی، گاؤنٹی جس کو ہم بولتے اپنی زبانوں میں، دکنی زبان میں گاؤنٹی بولتے، دیکھیے آپ، ویسا اعرابی، یعنی وہ جو شہر کے لوگوں سے، تہذیب و تمدن سے واقف نہیں ہوتے، جس کا قرآن میں بھی ذکر آیا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بھئی ان کو معاف کر دیں، یہ اعرابی لوگ ہیں، بدوی ہیں، ان کو دین کی سلیقہ وغیرہ نہیں معلوم، یہ آتے ہیں آپ سے دستگیری طلب کرنے کے لیے، آپ سے مدد طلب کرنے کے لیے پکارتے ہیں. بہتر ہوتا کہ ٹھہر کے انتظار کرتے، آپ کے باہر آنے کا انتظار کرتے. تو آقا علیہ السلام سے اللہ خود فرمایا کہ ان کو عفو درزو سے کام لے. تو یہ جو بدوی لوگ ہوتے ہیں اعرابی، ایک اعرابی آیا آپ کی خدمت میں اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اب میری خواہش ہے کہ میں کوئی ایسا معجزہ دیکھوں جس سے میرے یقین میں اضافہ ہو جائے.